علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 24 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ بہت 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 زیادہ مزے کی ہے، اور جیسے کہ آپ نے انسٹاگرام پر ریل اور یوٹیوب پر شارٹ دیکھ لیا ہوگا اور اسی سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، تو بس یہ سمجھ لیجیے آج کے ایپیسوڈ بومباسٹک ایپیسوڈ ہے۔ آپ کو چسا جانا ہے پڑھ کے، لیکن ہم اسٹارٹ کریں، لیکن اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے جو لوگ بھی چینل پر ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو یہ ٹارگیٹ دے اس کو پورا کر لیں۔ نہ کریں یار، میں روز ٹارگیٹ دیتی ہوں، ایسا مطلب ایک بات بتاؤں، یوٹیوب ریکمنڈیشن میں بھیج رہا ہے، صحیح بھیج رہا ہے، بہت کم نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے تو بہت کم بھی نہیں ہے، اچھی ریکمنڈیشن بھیج رہا ہے، لیکن نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ۔ پلیز ایسا نہ کریں، دیکھ لیں، اور پلیز اگر کہیں غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ آج میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی، ویسے تو میں پروف ریڈنگ کے بعد بھی کہیں نہ کہیں سے آپ ایک کر ہی دیتی ہوں، لیکن آج ممی کی بہت طبیعت خراب تھی، میری مدر ان لاء کی، تو بس پورا دن ان کے ساتھ بھی گزارنا پڑا تو نہیں ہو پایا۔ چلیں تو بڑھتے ناول کی جانب۔ ارسل دیکھیں، میں آپ کو منع کر چکی ہوں کہ میں اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتی، اور اس طرح تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیوں بازد ہیں؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نور العین نے کہا۔ جب سے نور العین نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا، تب سے وہ مسلسل اسے میسج اور فون کے ذریعے شادی کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی سخت قدم اٹھائے، وہ آرام سے مان جائے۔ نور العین اس کے میسج کا جواب تو دے رہی تھی، لیکن اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ گھر پر کسی کے بھی سامنے اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اس کا فون آیا تو نور العین نے دو ٹوک بات کرنے کے لیے فون اٹھا لیا۔ کیوں منع کر رہی ہو؟ وہ زج ہو کر بولا۔ کیونکہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس لیے۔ نور العین بھی چڑھ کر بولی۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ کتنا مشکل کام ہے نا کو نہ سمجھنا۔ اچھا، شادی نہیں کرنی تو نکاح ہی کر لو، ارسل نے کہا تو نور العین کا دماغ بھگ سے اڑا۔ نکاح کر لو سے کیا مطلب ہے؟ اب تم مجھ سے شادی کر کے اپنے ساتھ دبئی لے جانا چاہتے تھے۔ نکاح کر کے تو میں اپنے ہی گھر میں رہوں گی، اس نے کہا تو ارسل گڑبڑا گیا۔ اب آپ شادی پر راضی نہیں ہو رہی تو نکاح پر ہی ہو جائیں، تاکہ میں سکون سے دبئی جا سکوں، وہ قدرے سنبھل کر بولا۔ آپ ویسے بھی سکون سے دبئی جا سکتے ہیں، مجھ سے نکاح کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پلیز میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اس لیے بہت آرام سے آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ مجھے کسی بھی چیز کے لیے فورس مت کیجیے۔ میں پہلے ہی اس رشتے پر اپنے ماں باپ کی وجہ سے رضامندی دے چکی تھی، میں پہلے بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے پہلے ہی اس رشتے پر اپنے ماں باپ کی وجہ سے رضامندی دی تھی، میں پہلے بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ اب آپ کا یہ سلوک مجھے اس رشتے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہا ہے، نور العین نے کہا تو ارسل خاموش ہو گیا۔ پیسہ اپنی جگہ تھا اور محبت اپنی جگہ، وہ نور العین کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اسے پیسے کی بھی بہت ضرورت تھی۔ ایک طرف اس شخص کا دباؤ کہ وہ پیسے تب ہی دے گا جب وہ نور العین سے شادی کرے گا، دوسری طرف نور العین جو شادی پر مان کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے نور؟ ارسل نے پوچھا۔ اس بات پر نور العین کی پکڑ اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی، وہ گہرا سانس بھر کر
کھڑکی سے باہر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کو سچ پتہ ہے؟ لیکن وہ گہرا سانس بھر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، آپ کو سچ پتہ ہے، لیکن اگر میں کہوں گی تو آپ کو دکھ ہوگا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، یہی تو دکھ ہے نور، کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتی تو میری ایک بار کہنے سے شادی پر راضی ہو جاتی، میری طرح پریشان ہوتی۔ ارسل نے دکھی لہجے میں کہا، اسے واقعی اس بات کا دکھ تھا کہ نورالعین اس سے محبت نہیں کرتی۔ میں پریشان ہو رہی ہوں، لیکن آپ کی محبت سے نہیں، آپ کے اس بے وجہ کے مطالبے سے۔ پلیز یہ مطالبات بند کریں۔ اسٹوڈیو کی بلڈنگ کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر نور، مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے۔ اگر میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا میرا مطالبہ غلط ہے۔ ہم انگیجڈ ہیں۔ اس نے کہا، میں اسٹوڈیو پہنچ چکی ہوں ارسل، بعد میں بات کرتے ہیں۔ خالہ کو سلام کہیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ایک گہرا سانس بھرا۔ مجھے معاف کر دیں ارسل، میں آپ کے ساتھ روڈ نہیں ہونا چاہتی، لیکن آپ مجھے ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ خود سے کہتی کار سے نکلی اور اسٹوڈیو کے اندر چلی گئی۔ سلطان ابھی ایک میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے کیبن میں آیا تھا۔ شہریار بھی اس کے ساتھ تھا۔ آج شہریار یونیورسٹی نہیں گیا تھا کیونکہ آج بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھی اور کمپنی کا ایم ڈی ہونے کے ناطے شہریار کا اس میٹنگ میں ہونا لازمی تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد شہریار بھی سلطان کے ساتھ اسی کے کیبن میں آیا، پھر کچھ دیر میٹنگ کے متعلق بات کر کے کچھ پوائنٹ کو ڈسکس کر کے وہ اپنے کیبن میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان اپنا لیپ ٹاپ کھول کر اپنا کام کرنے لگا۔ کام کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تبھی اس کے پی اے جلال صاحب کیبن میں داخل ہوئے۔ سر، یہ اینولپ ہے، کل ریسیو ہوا تھا جب آپ دوپہر کے ٹائم آفس سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک اینولپ سلطان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا نہیں کیا ہے اس میں؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں سر، کیونکہ اس میں نہ تو بھیجنے والے کا نام لکھا ہے اور نہ ہی پتہ، جلال صاحب نے کہا تو سلطان نے وہ اینولپ اٹھا کر اسے آگے پیچھے سے دیکھا۔ واقعی اس پر نہ تو نام تھا نہ پتہ۔ اس نے اینولپ دبا کر دیکھا تو اسے احساس ہوا جیسے اس میں پین ڈرائیو ہو۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، اس نے کہا تو جلال صاحب اس کے کیبن سے نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی سلطان نے اینولپ کھول کر دیکھا، اس میں واقعی پین ڈرائیو تھی۔ یہ کس نے بھیجی ہے؟ اس نے پین ڈرائیو لیپ ٹاپ میں لگاتے ہوئے سوچا۔ پین ڈرائیو لگانے کے بعد لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک انٹرفیس اوپن ہوا۔ سلطان نے اس پر کلک کیا۔ پین ڈرائیو میں ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی۔ کچھ سیکنڈ اس نے اس ویڈیو کو نارمل دیکھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے نورالعین کا چہرہ سامنے آتے ہی وہ الرٹ ہو گیا۔ نور! وہ زیر لب بڑبڑایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، نرم تاثرات پتھریلے ہوتے جا رہے تھے۔ غصے کی وجہ سے چہرہ ہی نہیں، آنکھیں، گلا، یہاں تک کہ کان تک سرخ ہو گئے تھے۔ اسکرین پر جو چل رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور جو وہ سن رہا تھا اسے سنتے ہوئے اپنی سماعتوں پر۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے سرخ آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پیچھے دھکیل کر ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ دل میں ایک درد سا اٹھا تھا۔
اتنا بڑا دھوکہ۔ اس نے ریوالونگ چیئر کے ہینڈل کو تھام کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن غصہ تھا کہ لمحہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہیں نور العین جب اسٹوڈیو میں داخل ہوئی تو اسے وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگا۔ اس کے داخل ہوتے ہی سب عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگے اور ٹینا تو باقاعدہ سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ روئی ہو۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ اس نے سب کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ لیکن سب اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہم تو سب خیریت سے ہیں، تم اپنا بتاؤ۔ کیا ہوا ٹینا؟ وہ سب کو دیکھتی ٹینا کے پاس آ کر بولی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس روتے ہوئے ملک صاحب کو دیکھنے لگی۔ کوئی مجھے بتائے گا کیا ہوا؟ نور العین نے سب کو دیکھ کر پوچھا۔ سب اسے جس طرح دیکھ رہے تھے، ان سب کے اس طرح دیکھنے سے اسے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ سر ہوا کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں۔ وہ آگے بڑھ کر ملک صاحب کے پاس آئی تو ملک صاحب نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے اشارے پر سب پر ایک نظر ڈالتے ان کے ساتھ ان کے کیبن میں چلی گئی۔ ہوا کیا ہے سر؟ کیبن میں آتے ہی اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ملک صاحب نے کچھ نہیں کہا، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ یہ دیکھو، انہوں نے اسکرین کی طرف اشارہ کر کے کہا تو نور العین پلٹ کر ٹی وی اسکرین کی طرف نور العین نے پلٹ کر ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا۔ بریکنگ نیوز! ایک جانے مانی جرنلسٹ نور العین آفریدی اور فتح گروپ آف انڈسٹری کے سی ای او سلطان فتح جنگ خان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں نواب سلطان جرنلسٹ نور العین کو بے ہوشی کی حالت میں اپنے بازوؤں میں اٹھائے اپنی رولز رائس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب جرنلسٹ نور العین آفریدی بے ہوش ہوئی ہیں یا نشے میں ہیں، یہ کہنا مشکل ہے۔ ان دونوں کی نزدیکیاں بتا رہی ہیں کہ ان دونوں کے درمیان بہت قریبی رشتہ ہے۔ یہ خبر بتاتے ہوئے سائیڈ میں نور العین اور سلطان کے کچھ فوٹوز بھی لگائے جا رہے تھے جو اس کی گاڑی کے اندر کے تھے، جن میں سلطان صاف طور پر اس کے اوپر جھکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ان فوٹوز اور ان ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے دونوں کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے۔ سامنے نیوز اینکر بول رہی تھی اور نور العین پھٹی پھٹی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے ہینڈ بیگ پر اس کی پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ گر جاتی اگر ملک صاحب اسے نہ سنبھالتے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ملک صاحب کو دیکھ کر پوچھا۔ یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے نور العین؟ انہوں نے اسے کرسی پر بیٹھا کر پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہا۔ سر مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کی بھررائی ہوئی آواز نکلی۔ یہ تم ہی ہو نا؟ اور یہ سلطان صاحب؟ انہوں نے اس کے پاس کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ جی سر۔ اس نے ایک گھونٹ پانی کا پی کر گلاس کو رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ ویڈیو جھوٹ نہیں ہے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ جھوٹ ہے سر، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم اس ویڈیو کو دیکھو، اس میں جو دکھائی دے رہا ہے، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے پھر اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں پر ایک دوسرے نیوز چینل پر اس خبر کو اور نمک مرچ لگا کر بتایا جا رہا تھا، اور وہ جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، نور العین کو ایسا لگ رہا تھا
جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اٹھیلا جا رہا ہو۔ سر یہ سب جھوٹ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوا تھا، نوراللہ نے روتے ہوئے کہا، اور پھر انہیں سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ سب کچھ سن کر ملک صاحب خاموش ہو گئے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ویڈیو اس چینل کے پاس کیسے آئی، کہہ کر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی ایک پل کی خاموشی نوراللہ کو بہت کچھ سمجھا گئی۔ کہیں سلطان صاحب نے تو نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے، کوئی اپنی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، انہوں نے کہا، پھر ایک دم ہی اپنی بات کی نفی کی۔ لیکن نوراللہ کا دماغ چھٹک گیا۔ اس نے ایک نظر دوبارہ ٹی وی پر ڈالی جہاں پر ابھی بھی اس کی اور سلطان کی ویڈیو چل رہی تھی۔ اس نے ایک قہر برساتی نظر اس ویڈیو پر ڈالی اور اپنی آنکھوں کو رگڑ کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی کیبن سے نکل گئی۔ اس کے کیبن سے نکلتے ہی سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیبن سے نکل کر باہر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے انداز میں غصہ، طیش اور اشتعال بھرا ہوا تھا۔ نور کہاں جا رہی ہو تم؟ ٹینا اس کے انداز سے گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس اسٹوڈیو سے نکل کر پارکنگ تک آ گئی۔ ٹینا بھی بھاگتے بھاگتے اس کے پیچھے پارکنگ تک آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو، ٹینا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میرا ہاتھ چھوڑو ٹینا۔ نوراللہ نے ٹینا کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ پلیز باہر نکلو، میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دے سکتی۔ اس کے تیور جارحانہ تھے۔ ٹینا اس کو اس حالت میں ڈرائیونگ کرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ رکھ کر اس سے باہر نکلنے کی منتیں کرنے لگی، لیکن وہ ٹینا کی منتوں کو نظر انداز کرتی ایک جھٹکے میں گاڑی وہاں سے نکال لے گئی۔ پیچھے ٹینا روتی رہ گئی۔ ٹینا کو سب پتا تھا کہ اس رات کیا ہوا تھا، لیکن اس بات کو اس طرح بنا کر پیش کیا جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اوپر سے اسے سلطان کا ڈر تھا، اس نے تو اس کی جان بچائی تھی، اب یہ سب دیکھ کر پتا نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ اسے نوراللہ بہت عزیز تھی۔ ہے بھگوان، پلیز اس کی ہیلپ کرنا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نوراللہ کے لیے دعا کی۔ جتنے بھی پریس والے ہیں سب سے کہو فتح گروپ آف انڈسٹری کے باہر جا کر کھڑے ہو جائیں، آج انہیں ایک اور بریکنگ نیوز ملے گی۔ یہ جو بریکنگ نیوز چل رہی ہے اس سے بھی بڑی دھماکے دار نیوز۔ احتشام نے کسی کو میسج کیا اور میسج کر کے فیضان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گروپ میسج تھا جو فیضان کو بھی ملا تھا۔ اس نے میسج دیکھا، پھر احتشام کو، دونوں کی آنکھیں ملی، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ بات ہوئی، پھر دونوں کے ہی ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ آج تمہارا زوال ہے نوراللہ، آج تم فتح گروپ آف انڈسٹری سے برباد ہو کر نکلو گی۔ اسے پورا یقین تھا کہ نوراللہ وہیں گئی ہے، تبھی تو بڑے سکون کے ساتھ اس نے باقی سارے پریس والوں کو وہاں جانے کے لیے کہہ دیا۔ سلطان تم نے نیوز دیکھی؟ شہریار نے سلطان کے کیبن میں داخل ہوتے ہی پوچھا، وہ جو ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ شہریار کی آمد پر اور اس کے سوال پر ایک دم آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر شہریار کو لگا کہ شاید اس نے وہ نیوز دیکھ لی، یہ نیوز والے کیا بکواس کر رہے ہیں۔ اس کے پاس آ کر شہریار نے پوچھا تو سلطان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔
کون سی نیوز؟ اس نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے نیوز نہیں دیکھی؟ شہریار نے چونک کر پوچھا۔ کون سی نیوز؟ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ اگر تم نے نیوز نہیں دیکھی تو پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں بیٹھے اور تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ شہریار نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ تم یہ چھوڑو، یہ بتاؤ تم کس نیوز کی بات کر رہے ہو؟ سلطان نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر پوچھا۔ تو شہریار اس کی لا علمی پر چپ ہو گیا۔ بتاؤ ہمیں، تم کس نیوز کی بات کر رہے ہو؟ اس نے اب شہریار کے سامنے آ کر پوچھا۔ تو شہریار نے بنا کچھ کہے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر کے وہ نیوز چینل لگا دیا جہاں پر ابھی بھی وہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ سلطان یہ سب دیکھ کر حیران سا کھڑا رہ گیا۔ یہ تکلیف تو کچھ دیر پہلے ملنے والی تکلیف سے بھی بڑی تھی۔ کیا کوئی دھوکہ دینے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے؟ اس نے نیوز چینل پر چلتی ہیڈنگ کو پڑھتے ہوئے سوچا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو بتایا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، تم نے اسے بچایا ہے، لیکن یہ جو نیوز چینل والے کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ اور ہے۔ شہریار نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ سلطان نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی ایک نظر ٹی وی اسکرین پر تھی۔ غم اور غصہ ایک ساتھ اود کر آ رہے تھے۔ دماغ میں جیسے بھانبھٹ جل رہے تھے، خون میں جیسے ابال اٹھنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنے جبڑے بھیجے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے سرخ آنکھوں سے ایک ٹک اسکرین پر چلتی ہیڈ لائن کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کے اور نورالعین کے رشتے کے بارے میں مرچ مسالے لگا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ وہیں نورالعین ریش ڈرائیونگ کرتے سلطان کے آفس پہنچی۔ گاڑی کو باہر ہی کھڑی کر کے وہ تن فن کرتی بلڈنگ کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہو رہی تھی، وہاں کھڑے گارڈ نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے روکا۔ میڈم، آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ گارڈ نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر نورالعین نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے چہرے کے تنے ہوئے اعصاب کو دیکھ کر گارڈ 2 قدم پیچھے ہوا۔ نورالعین اس پر ایک کاٹدار نظر ڈالتی اندر داخل ہوئی اور لفٹ میں آ کر سلطان کے آفس فلور کا بٹن پریس کر دیا۔ لفٹ بند ہوئی۔ لفٹ کے بند ہوتے ہی نورالعین نے اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور غصے کی شدت میں اپنے بال کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ غصے کی شدت سے اس کا پورا وجود کپا رہا تھا۔ سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں۔ لفٹ سلطان کے آفس فلور پر رکی۔ وہ لفٹ سے نکلی اور تیز تیز چلتے سلطان کے کیبن کی طرف جانے لگی۔ فلور پر موجود امپلائیز نے اپنے کاموں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تن فن کرتی اس کے کیبن تک آئی اور بنا ناک کیے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول کر اس کے کیبن میں داخل ہو گئی۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی شہریار اور سلطان دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ جہاں شہریار کی آنکھوں میں حیرانی اتری تھی، وہیں سلطان کی آنکھوں میں غیظ و غضب۔ وہیں نور بھی غصے کو قابو کرتی پھولتی سانسوں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے پہلے نورالعین کو پھر سلطان کو دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے اس کے کیبن سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے دروازہ لاک
کر دیا۔ کچھ دیر وہ دونوں اسی طرح کھڑے ایک دوسرے کو غیظ و غضب سے دیکھتے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ نوراللہ نے آگے بڑھ کر ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ غصے سے لہجہ کپ کپ آ رہا تھا، آنکھیں برس برس جا رہی تھیں۔ اس کے سوال پر سلطان کو اور غصہ آیا۔ وہ کیسے انجان بن رہی تھی؟ یہ آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں؟ وہ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر غرا کر بولا، تو اور کس سے پوچھوں؟ نوراللہ نے بھی غرا کر جواب دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ہی غیظ و غضب اترا ہوا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ اب کہ نوراللہ بولی تو اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ سلطان حیران ہوا۔ وہ یہ سب کر کے کتنی معصوم بن رہی تھی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ سب ہم نے کیا ہے یہ سب ہم نے؟ وہ اور کرایا، چہرے کے تنے اعصاب اور ترے، غصہ اور اونت کر آیا۔ ہاں آپ نے نہیں تو اور کس نے؟ آپ نے کیا ہے یہ سب، آپ کا پلان تھا۔ آپ نے اس آڈیٹوریم میں اندھیرا کرایا۔ شاید آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ مجھے نیکروفوبیا ہے، تو آپ نے میری بیماری سے فائدہ اٹھایا۔ پھر جب وہ سب کچھ ہوا، میں بے ہوش ہو گئی، تو آپ نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا۔ میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر یہ ویڈیو بنائی، پھر مجھے صحیح سلامت گھر چھوڑنے کا دکھاوا کیا۔ اب مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا، اور جب میں آپ کی محبت کے داؤ میں آ گئی تو آپ نے یہ سب کر دیا۔ کیوں کیا آپ نے؟ وہ چلا چلا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی حالت خیر ہو رہی تھی، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ سلطان ان الزامات پر اپنی اشتعال، اپنے غصے کو دباتا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے اپنے گریبان کی طرف بڑھتے ہاتھوں کو بیچ میں روک کر اپنے ایک دم چلا کر بولا، ہمیں ضرورت نہیں ہے گھٹیا ہتھ کنڈے اپنانے کی۔ یہ تو آپ میڈیا والوں کا وتیرہ ہے۔ آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا عزت اور بے عزتی سے، نہ سچ سے نہ جھوٹ سے۔ لیکن ہمیں حیرانی اس بات کی ہے کہ آپ بھی اوروں کی طرح نکلی۔ سلطان نے اس کی نازک کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچتے ہوئے کہا۔ وہ سلطان کی اس بات پر ششدر سی رہ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر چلا کر بولی، جو کچھ بھی کیا ہے آپ نے کیا ہے، آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، اور شاید اسی لیے کیونکہ میں نے آپ کے خلاف بولا تھا، آپ نے اپنی اسی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے۔ کیوں کیا آپ نے یہ؟ کیوں؟ وہ روتی بلکتی اس کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی، جبکہ سلطان اب خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، سمجھیں آپ؟ اب کی اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے سلطان نے اب مدھم گھبراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی سانسوں کی تپش نوراللہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سلطان بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں میں سے کسی کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پہچان تک نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں۔ جھوٹ! نوراللہ کے لب ہلے۔ جھوٹ کیوں بولیں گے ہم؟ اور جھوٹ بول کر ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ تو آپ بول رہی ہیں۔ کتنی آسانی سے آپ نے ہمیں بیوقوف بنا دیا، اور ہم بن بھی گئے۔ فتح گروپ آف انڈسٹری کا سی ای او نواب سلطان فتح جنگ خان ایک عورت کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا۔ اس عورت کے ہاتھوں جو پوری پلاننگ کے ساتھ اس کی زندگی میں آئی۔
سلطان نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر چباتے ہوئے کہا تو نورالعین عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، ایسے جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ آپ کو کیا لگا تھا ہمیں کبھی سچ پتہ نہیں چلے گا؟ سلطان نے طنز بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے گڑبڑا کر پوچھا، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ بتائیں گے نہیں بلکہ آپ کو دکھائیں گے۔ کہتے ہوئے سلطان اس کی کلائی تھامے ٹیبل کے پاس آیا اور ایک کرسی کھینچ کر اسے اس کرسی پر بیٹھا دیا اور خود اپنی ریوالونگ چیئر کھینچ کر اس کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ پھر ایک ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھا اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور وہ ویڈیو آن کر دی۔ سارے عرصے میں نورالعین خاموش نظروں سے اسے یہ سب کرتے دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھیں اور پھر جیسے ہی وہ ویڈیو سٹارٹ ہوئی نورالعین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اس کے لندن جانے سے ایک دن پہلے کی ویڈیو تھی۔ اس دن وہ سینئر ایڈیٹر سے ملنے ان کے کیبن میں آئی تھی۔ یہ ویڈیو وہاں کی تھی۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے نورالعین کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ وہ قریب 1.5 منٹ کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو ختم ہوئی، سلطان نے لیپ ٹاپ بند کیا، پھر اسے دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کرسی کے ہینڈل کو تھاما اور اس کو کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ایکسپلین۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلطان نے گھبرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت کو دیکھ کر نورالعین کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ I said explain۔ اسے خاموش دیکھ کر سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ جتنا سرد تھا اس سے کہیں زیادہ کاٹ دار تھا۔ نورالعین کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ایکسپلین کرے۔ اس کے بارے میں تو اسے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ اچھا، وہ طنزیہ مسکرایا۔ یہ جھوٹ ہے؟ مطلب اس میں جو لڑکی نظر آ رہی ہے وہ آپ نہیں ہیں؟ سلطان نے دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین آن کر کے وہ ویڈیو لگا کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ لڑکی میں نہیں ہوں، یہ لڑکی میں ہی ہوں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے یہ سب غلط ہے، یہ اس طرح سے نہیں تھی۔ اب وہ سنبھل کر جلدی سے بولی، جو سلطان کو دکھایا جا رہا تھا وہ جھوٹ تھا اور جھوٹ پر اس کو آگ لگ گئی تھی۔ اچھا، وہ پھر طنزیہ مسکرایا۔ نورالعین کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ، اس کا کاٹ دار لہجہ اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ نورالعین نے ڈبڈبائی نظروں سے سلطان کو دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ کو جہاں پر ابھی بھی وہی ویڈیو چل رہی تھی، لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ویڈیو بنائی کس نے اور کس پرپس سے۔ یہ ویڈیو اس کے لندن جانے سے ایک دن پہلے کی ہے، جب سینئر ایڈیٹر نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ ان کے بلانے پر وہ ان کے کیبن میں ان سے ملنے آ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نورالعین، کل مسٹر سلطان بھی لندن جا رہے ہیں، انہوں نے ہنس کر کہا تو نورالعین نے ناسمجھی کا انداز میں انہیں دیکھا۔ اچھا، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ اسے اس بات سے کیا غرض تھی کہ سلطان کہاں جا رہا ہے؟ اگر میں آپ سے ایک کام کرنے کے لیے کہوں تو آپ کریں گی؟ اپنی کرسی سے اٹھ کر وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولیں۔ جی سر، بالکل، اس نے جواب دیا۔ سینئر ایڈیٹر تھے، ان کی بات نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے کچھ دن پہلے نواب سلطان کے خلاف ایک خبر چلائی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟
انہوں نے پوچھا۔ جی سر یاد ہے، لیکن وہ خبر غلط تھی۔ مسٹر سلطان نے پریس کانفرنس کر کے سب کچھ کلیئر کیا تھا۔ اس نے کہا، آپ کو لگتا ہے وہ سچ بول رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ سچ بول رہے تھے یا جھوٹ؟ مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ انہوں نے جو کہا سب نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ نورلین نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو؟ انہوں نے کہا، تو سر میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ ہی کر سکتی ہیں اور آپ ہی کر سکتی ہیں۔ آپ ان سے 2-3 بار مل چکی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں آپ لوگوں میں تھوڑی بے تکلفی بھی ہو گئی ہوگی۔ آپ کو اس بے تکلفی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ نورلین نے انہیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ اس نے تیور بدل کر پوچھا۔ اس کے تیور بدلنے پر وہ گڑبڑائے، لیکن پھر ایک دم سنبھل گئے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دونوں 2-3 بار مل چکے ہیں۔ آپ دونوں کے درمیان بات چیت ہو چکی ہے، تو اگر آپ لندن میں ان سے ملیں، ان کے ساتھ رہ کر انہیں سرویلانس پر رکھیں، تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسی نیوز مل جائے جس سے ہماری نیوز چینل کی TRP بڑھ جائے۔ جب آپ نے ان کے خلاف خبر چلائی تھی تب ہمارے نیوز چینل کی TRP دیکھی تھی آپ نے؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور مرچ مسالہ والی خبر ملے جس سے ہمارے چینل کی TRP اور بڑھے، وہ کہہ رہے تھے، اور نورلین لانتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے بے اختیار غصہ آیا۔ وہ انہیں کرارا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اس سے بڑے تھے۔ ان کی عمر اور ان کے عہدے کا خیال کرتے اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور بنا کوئی جواب دیے پلٹ کر کیبن سے نکل گئی۔ لیکن پھر اپنے ضمیر کی ملامت کرنے پر 5 منٹ بعد وہ دوبارہ ان کے کیبن میں موجود تھی۔ آپ جیسا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا سر، وہ ایسے بالکل نہیں ہیں۔ میں جتنی بار بھی ان سے ملی ہوں، میں نے اتنی بار ان کو اچھا ہی پایا ہے۔ مجھے نہیں پتا دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، لیکن میں ان کے بارے میں اچھا ہی سوچتی ہوں۔ اور جو یہ کام آپ مجھ سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ اس کام کے لیے مجھے لندن بھیج رہے ہیں تو مجھے نہیں جانا۔ وہ 2 ٹوک جواب دیتی کیبن سے نکل رہی تھی جب انہوں نے اسے روک کر معذرت کی۔ اوکے سوری، انہوں نے کہا تو نورلین نے تعصب سے انہیں دیکھا اور بنا کچھ کہے کیبن سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی ان کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے دائیں جانب دیکھا، ایسے جیسے کسی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ آدھی ویڈیو ہے، یہ آدھا سچ ہے۔ اس نے دوبارہ ویڈیو دیکھ کر کہا۔ آدھی ویڈیو کہاں پر ہے؟ آپ تو ساری بات سن کر خاموشی سے کیبن سے نکل گئی تھی، اور خاموشی کا مطلب تو ہاں ہوتا ہے۔ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں دوبارہ کیبن میں آئی تھی، پھر میں نے ان سے انکار کیا تھا۔ اس نے اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ دہرائے، دوبارہ سلطان کے سامنے دہرائے۔ کاش آپ ایسا کرتی، کاش آپ ایسا کرتی، ایسا کہتی۔ اس کی بات پر ایک آہ بھرتے ہوئے سلطان نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، آپ یقین کریں میری بات کا، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہا، لیکن سلطان کی آنکھوں میں اترتی اجنبیت اس کی سچائی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ جھوٹ نہیں بولتی، کہہ کر وہ ہنسا، اور اس کی ہنسی نورلین کے وجود میں آگ لگا گئی۔ اس نے غصے سے سلطان کو دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے ہینڈل سے ہٹا کر جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ میں نورلین آفریدی ہوں، میں کسی کو بھی اپنی صفائی پیش نہیں کرتی، میں صرف ایک بار بات کہتی ہوں، سامنے والا سچ سمجھے یا جھوٹ، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔
वो इसकी आंखों में आंखें डाले कह रही थी। इसकी बात सुनता सुल्तान अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। आप सफाई पेश नहीं करती, लेकिन लोगों को सर्विलांस पर ज़रूर रखती हैं। चलें, हम मौका देंगे आपको, दिन रात हमें सर्विलांस पर रखें। आखिर को हम आपके न्यूज़ चैनल की टीआरपी हैं। सुल्तान ने इसे बाजुओं से पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा तो नूरलैन ने एक झटके से इसके हाथों को अपने बाजुओं से हटाया। हद में रहें आप, वो घुर्राकर बोली। हद में ही तो है, वरना जो इंकशाफ हुए हैं वो तो हद पार करके सब कुछ तहस नहस कर देने वाले हैं। सुल्तान ने ठंडे ठाठ लहजे में कहा, ये जो कुछ है ये झूठ है, लेकिन ये जो कुछ टीवी पर दिखाया जा रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या कहेंगे आप? कोई सफाई पेश करेंगे? कोई वजाहत देंगे? वो टीवी की तरफ इशारा करके बोली, जहाँ पर अब कोई और सी न्यूज़ चल रही थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी आपने ही किया है? और पूछ आप हमसे रही हैं? इसने भी टीवी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, वो घुर्रा कर बोली। आपने ही तो किया है, और आप ही ने तो किया है। हमारे जज्बों से खेली है आप, हमारी मोहब्बत का मजाक बनाया है आपने। एक बार एहसास नहीं हुआ ये सब करते हुए? अब भी इसके लहजे में अफसोस डर आया था। खैर कोई बात नहीं, आपने जो किया सो किया, लेकिन अब वो होगा जो हम चाहेंगे। आपको हमें सर्विलांस पर रखने का काम मिला था। आप अपने इस काम को दिन रात हमें देखते हुए बखूबी अंजाम दीजिएगा। क्या मतलब? इसने सुल्तान की बात पे पूछा। मतलब ये मिस नूरलैन कि हम आपसे शादी करेंगे, आपको अपनी कैद में रखेंगे, जहाँ आप दिन रात हमें देखेंगी। वो इसकी आंखों में बगौर देखते हुए बोला। खुशफहमी है आपकी कि मैं आपसे शादी करूँगी? वो भी इसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में बोली। गलत फहमी है आपकी कि आप हमसे शादी नहीं करेंगी। सुल्तान हंसकर बोला, ये सब कुछ होने के बाद आपसे शादी तो दूर की बात, मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। इसके हंसने पर नूरलैन ने दबे लफ्ज़ों में घुराकर कहा, ये तो वक्त बताएगा कि आप हमारी शक्ल नहीं देखेंगी या आप हमारी शक्ल ज़िंदगी भर देखेंगी। सुल्तान ने इसके चेहरे पर आई एक लट को इसके कान के पीछे अड़सते हुए कहा, जी वक्त बताएगा, और वक्त से पहले मैं बता रही हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। कुछ भी हो जाए, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। वो उंगली उठाकर इसे वार्न करती पलटी और तेज़ तेज़ कदमों से चलती कैबिन से निकल गई। कैबिन से निकलकर इसने जितनी शिद्दत से दरवाज़ा बंद किया था, सुल्तान को अपने एक कान पर हाथ रखना पड़ा था। इसके जाने के बाद सुल्तान ने टीवी बंद किया और चलता हुआ ग्लास विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। ग्लास विंडो से इसने नीचे देखा। वहाँ बहुत सारी वैन खड़ी थी, बहुत सारे लोग हाथ में कैमरा लिए खड़े थे। पहले तो इसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर बड़ी गौर से देखने पर इसने देखा वो प्रेस की वैन थी और वो सब जर्नलिस्ट। ओह माय गॉड! मीडिया वालों को देखकर वो जल्दी से अपने कमरे से निकला और भागता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा। लिफ्ट नीचे जा रही थी, मतलब साफ था लिफ्ट में नूरलैन थी। वो जल्दी से दूसरी लिफ्ट में गया और आकर लिफ्ट में गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कुछ देर बाद लिफ्ट खुली। वो लिफ्ट से निकलकर बिल्डिंग के गेट की तरफ भागा। सारे एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को इस तरह भागकर देखकर हैरान थे। नूरलैन बिल्डिंग के गेट पार करती इससे पहले सुल्तान ने जाकर
اس کا بازو پکڑا اور اسے پکڑ کر ایک سائڈ لے جاتا نیچے موجود ایک کمرے میں چلا گیا۔ "واٹ دی ہیل!" نوراللہ نے سلطان کی اس جسارت پر غصے سے پوچھا۔ "آنسو صاف کریں اپنے۔" اس کے سوال پر سلطان نے جواب دیا۔ سوال چہرہ اور جواب گندم پر نوراللہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ "گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا جائے اتنا کریں، آنسو صاف کریں اپنے۔" سلطان نے غصے سے کہا تو ناچار نوراللہ کو ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کرنے پڑے۔ آنسو تو صاف ہو گئے تھے لیکن چہرے پر آنسو کے نشان باقی تھے۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روم میں بنے واش روم کا دروازہ کھول کر اسے منہ دھونے کا کہا۔ "کیوں دھوؤں میں منہ؟" اس نے غصے سے پوچھا۔ "مس آفریدی، اس وقت ہم بحث کے موڈ میں نہیں ہیں، جتنا کہہ رہے ہیں اتنا کریں۔" سلطان کے تیور دیکھ کر وہ چپ چاپ اندر گئی اور منہ دھونے لگی۔ "بال وغیرہ بھی ٹھیک کیجیے۔" اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر آرڈر دیا تو نوراللہ نے ہاتھوں سے ہی اپنے بالوں کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کپڑوں کو۔ سائیڈ میں سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنا چہرہ تھپ تھپاتی وہ واش روم سے نکل گئی۔ "چلیں۔" اس کے واش روم سے نکل کے آنے پر سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ اسے لیے مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ نوراللہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیوں مین گیٹ تک جا رہا ہے۔ اس کے مین گیٹ پر آتے ہی گارڈ نے گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلتے ہی وہ نوراللہ کو لیے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ان پر فلیش لائٹ پڑنے لگی۔ میڈیا کے لوگ اپنا کیمرہ اور ویڈیو کیمرہ پہلے ہی تیار کیے کھڑے تھے۔ ان کے اپنے سامنے آتے ہی وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ سلطان تو سکون سے ان سب کو دیکھ رہا تھا لیکن نوراللہ حیرانی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ "سر، آج جو نیوز آپ کی اور میڈم کی چل رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے؟" ایک جرنلسٹ نے پوچھا۔ "سر، کیا یہ سچ ہے کہ آپ اور میڈم ریلیشن شپ میں ہیں؟" دوسرے جرنلسٹ نے سوال کیا۔ "سر، آج کی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ میڈم آپ کے بازوؤں میں تھی۔ کیا میڈم بے ہوش تھی یا پھر انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوا تھا؟" ایک فیمیل جرنلسٹ نے پوچھا تو نوراللہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ بھی جرنلسٹ تھی، وہ بھی لوگوں سے سوال کرتی تھی لیکن معیار سے گھرے ہوئے سوال کسی سے نہیں کیے۔ سلطان اس کی ان باتوں کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ بات الگ تھی کہ اس کے سوال اس کے تن بدن کو جھلسا رہے تھے۔ نوراللہ کو بھی ان سوالات سے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ یہاں کھڑے سارے پریس والوں کی طبیعت صاف کر کے رکھ دے، اور وہ ایسا کر بھی چکتی اگر اسے سلطان کی آواز سنائی نہ دیتی۔ "جی بالکل، میں اور میڈم ریلیشن شپ میں ہیں۔" سلطان نے بڑے سکون سے کہا لیکن اس کا یہ سکون نوراللہ کا سکون چھین گیا۔ اس نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر سلطان نے بھی اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ "تو اس کا مطلب ہے آج جو ویڈیو چل رہی ہے وہ سچ ہے؟" ایک جرنلسٹ نے کہا۔ "وہ ویڈیو سچ ہے لیکن جو اس میں بتایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سچائی ہم آپ کو بتائیں گے۔" سلطان نے کہا۔ اس کے کہنے پر ایک دو جرنلسٹ مائیک لے کر اس کے تھوڑا اور پاس آئے۔ "یہ ایک حادثہ تھا جو ہماری پریس کانفرنس میں ہوا تھا۔ مس نوراللہ کو نیکٹوفوبیا ہے، یعنی اندھیرے میں ڈرنے کی بیماری۔ پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد سب آڈیٹوریم سے چلے گئے تھے۔ مس نوراللہ بھی
آڈیٹوریم سے نکل گئی تھی، لیکن ان کی کار کیز اندر ہی رہ گئی تھی۔ پھر وہ اندر اپنی کار کیز لینے گئیں کہ تبھی آڈیٹوریم کی لائٹ بند ہو گئی۔ سب وہاں سے چلے گئے تھے۔ ہمارے باڈی گارڈ اور ایک دو لوگ ہی وہاں بچے تھے۔ ہم بھی نکل رہے تھے جب ہمیں مس نوراللہ کی آواز سنائی دی۔ ہم وہاں گئے، ہم نے انہیں بچایا، پھر ہم انہیں اپنے بازو میں اٹھا کر اپنی گاڑی تک لائے، پھر اپنی گاڑی میں انہیں ان کے گھر پر خیریت سے چھوڑا۔ یہ ہے اس ویڈیو کی سچائی۔ سر، یہ ویڈیو تو ایک چینل پر بریکنگ نیوز کے ساتھ کافی عجیب طرح سے پیش کی جا رہی ہے، ایک جرنلسٹ نے کہا۔ جی بالکل، اس چینل پر ہم کورٹ کیس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مان ہانی کا بھی۔ سلطان کہہ رہا تھا اور نوراللہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ دونوں ریلیشن شپ میں ہیں تو شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ فیمیل جرنلسٹ نے پوچھا۔ بہت جلد، ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، سلطان نے مسکرا کر نوراللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، ایک پرسنل کوسچن ہے، اسی جرنلسٹ نے کہا۔ جی پوچھیں، سلطان نے مسکرا کر کہا۔ آپ دونوں کی لو اسٹوری کہاں شروع ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا تو نوراللہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ بہت پرسنل ہے، اس بات کا ذکر ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بس اتنا جان لیں کہ ہم دونوں بہت جلد شادی کر رہے ہیں اور شادی کرتے ہی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نوراللہ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ آئی ہوپ آپ سب کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور آج کی وائرل ویڈیو کا سچ بھی پتہ چل گیا ہوگا، ان سب سے کہتا سلطان اس کا ہاتھ تھام کر گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ شادی مبارک ہو مس آفریدی۔ اندر آتے ہی اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی سرگوشی پر نوراللہ بدک کر اس سے پیچھے ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی کیونکہ سلطان نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا تھا۔ دور کیوں جا رہی ہیں؟ سرویلانس پر رکھنے کے لیے تو ہمارے قریب رہنا پڑے گا۔ قریب، بہت قریب۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا اور اس کی سرگوشی نوراللہ کے وجود میں سنسنی بن کر دوڑ رہی تھی۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ مزہ آیا ہوگا۔ آگے نیکسٹ ایپیسوڈ اور بھی مزیدار ہے۔ ابھی یہاں کوئی جج نہیں کرے گا کیونکہ ابھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں لکھیں گے۔ جیسے میں نے بتایا، ممی کی طبیعت خراب تھی تو بس ٹائم اتنا وہ نہیں ہو پایا، تو بس کیا کہوں یار، ابھی تک ویوز اچھے نہیں آ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے تھوڑا وقت لگے گا، اور کیونکہ ویوز شاید اس لیے بھی نہیں آ رہے کیونکہ یہ بولڈ رومانٹک نہیں ہے، صرف سافٹ رومانس ہے اس میں، تو جب کوئی ایسا ویسا سین آئے گا ہو سکتا ہے تب ویوز بڑھیں، جب تو میں تھوڑا رومانٹک لکھوں، لیکن اس سے پہلے بھی یار اسٹوری تو بہت اچھی لکھ رہی ہوں میں، مجھے لگتا ہے یہ، اور آپ کے ماشاءاللہ کمنٹ بھی ایسے ہی بتاتے ہیں، تو یار نہ کریں، ویڈیو لائک شیئر اور کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہائپ کرنا نہ بھولیں۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا